حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ ستار بجانے کا آلہ بجایا کرتا تھا، اس کی سریلی آواز پر مرد، عورت، بچے بھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھاپے کے سبب بدھی ہو گئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و شہرت سب رخصت ہو گئے، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن غم زدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ سے بھی بھاگنے لگے۔ ہائے! ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دکھتا۔ بوڑھا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ بوڑھے گلوکار نے ایک آہ کھینچی اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی و شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا اور دعا کرنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں بوڑھا گلوکار اس طرح آہ زاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خواہش و آزاری کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری وسعتوں والی رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہ و زاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ متعدبہ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ و عاجز بے قرار کو میرا سلام پیش کیجیے، پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے
کہ آج سے حق تعالی نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالی نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی قبر کے غار میں ایک بوڑھا آدمی ستار لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ جی ہاں، اسی اشک و ندامت سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پرانی قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہو تو ان سے اللہ تعالی کا سلام پیام عرض کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مرے خوف کے وہ کانپنے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے ڈرے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں درہ فاروقی کی بڑی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار کانپ رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے بوڑھے گلوکار کو جب اللہ تعالی کے الطاف و عنایت اور مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ تعالی کی وسیع رحمت کے مشاہدہ سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ غلبہ حیرت اور شرمندگی سے کا بہنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چاہنے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا، اپنی غفلت اور حق تعالی کی رحمت کا کر کے ایک شیخ اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا، اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت سے ہے، مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب بوڑھا گلوکار کا خون رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے ستار کو غصہ سے زمین پر بیچ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالی کی محبت اور رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو و لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اور تیرے ہی سب میرا چہرہ اللہ تعالی کے سامنے سیاہ تھا۔ اس بوڑھے شخص کی گریہ و زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ و زاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان اللہ تعالی کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گنہ گار کے آنسوں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت مبارک کے فیض سے وہ گلوکار پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ والسلام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔